لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله خوف الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. صلوات پر محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، ایام حسینی اپنے اختتام پر ہے اور آج آخری شب ہے. یوں تو غم سید الشہداء کسی زمان اور مکان سے مقید نہیں. اگر اس جملے کو کہ کل یوم عاشوراء و کل ارض کربلا اگر اس کے سائے میں دیکھا جائے تو ہر زمین مثل کربلا ہو سکتی ہے ذکر سید الشہداء کے اعتبار سے، اور ہر وقت یوم عاشور کی طرح ہو سکتا ہے انقلاب کے اعتبار سے. تو ذکر سید الشہداء مقید نہیں ہے کسی زمان اور مکان سے، لیکن چونکہ ایک رسم ہے، ایک 2 مہینہ 8 دن کہ انسان ایک مخصوص انتظام کرتا ہے، فرش عزا بچھاتا ہے، اس کا یہ آخری دن ہے، یہ آخری شب ہے. اور یہ شب مخصوص ہے 2 عنوانوں سے. ایک عنوان شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام، اور دوسری بازگشت اہل حرم بے مدینہ. یہ 2 عنوان ہیں. چونکہ مجلس بے عنوان شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام اس کے سے منسوب ہے، میں نے امامت کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے کچھ کلمات کے ذریعے سے امتحانات لیے فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم اس میں کامیاب ہوئے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم ہم تم کو لوگوں کا امام بناتے ہیں. جناب ابراہیم نے پوچھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو خدا نے کیا کہا لا ينال احد الظالمین، کہ یہ جو امامت کا منصب ہے یہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. آپ نے بارہا اس آیت کے ذیل میں، اس آیت کے سلسلے میں مختلف نکات سنی ہیں.
اور انشاءاللہ آگے بھی سنتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی، کچھ مقدمات ہیں جس کا طے کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، یعنی انسان کی منزل حقیقی، انسان کا غایت قصویٰ، انسان کا مقصود حقیقی کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن کی نظر میں انسان کی منزل حقیقی ذات واجب سے اور ذات حق تعالیٰ سے متصل ہو جانا ہے۔ جیسے بعض مقامات پہ خداوند عالم نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور ہماری بازگشت اور ہمیں پلٹنا بھی کہاں ہے؟ خدا کی طرف۔ تو قرآن کی اس آیت کے سائے میں ایک چیز پتہ چل جاتی ہے کہ انسان کا مقصد حقیقی خدا تک واپس پلٹنا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، ایک سوال ہے، کیا انسان اپنی کاوش ذہنی سے، انسان خود بخود، انسان اپنی ذہنی تمارین کے ذریعے سے کیا خدا تک پہنچ سکتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ کیا ممکن ہے کہ خداوند عالم کا کوئی لطف و کرم نہ ہو اور انسان اپنی کاوش ذہنی سے، اپنی عقل کے ذریعے سے، اپنی عقل پہ بھروسہ کر کے خدا تک پہنچ جائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کہتے ہیں آئیے پھر قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے خداوند عالم؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ ترجمہ کروں، خداوند عالم کیا کہتا ہے کہ انسان اس وقت کو یاد کر کہ جب تو لم یکن شیئا مذکورا کا مصداق تھا۔ یعنی کیا؟ یعنی اس وقت کو یاد کر، تیرے اوپر وہ وقت تھا جب تو کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کوئی ایک ایسی ذات نہیں تھی جس کے بارے میں ذکر کیا جائے، تو کچھ نہیں تھا۔ پھر اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے تجھے ایک نجس قطرے سے پیدا کیا۔ یہ انسان کی حقیقت ہے، خدا بتا کہ ہم نے تجھے ایک نجس قطرے سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور پھر ہم نے کیا کیا؟ تجھے دیکھنے والا اور سننے والا بنایا۔ پھر یہاں خدا رکتا نہیں ہے، آگے کیا کہتا ہے؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یعنی یہ سارے مقامات تو اپنی جگہ مسلم، اس کے بعد خدا کہہ رہے ہم نے تجھے ہدایت دی، ہم نے تجھے ہدایت دی، اب تو چاہے شکر کر یا کفر کر۔ یعنی کیا خداوند عالم بتانا کیا چاہ رہا ہے انسانوں کو؟ خداوند عالم انسانوں کو بتانا یہ چاہ رہا ہے، اے انسان تو ضعیف الخلقت ہے، ضعیف الروح ہے، ضعیف الایمان ہے، ضعیف القلب ہے، تو وہ ذات جو لم یکن شیئا مذکورا کا مصداق ہو، جو اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں، فقط ایک نجس قطرے سے پیدا ہونے والا مخلوق ہے، کیا اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ خود بخود اپنے مالک حقیقی تک پہنچ جائے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ کیسے پہنچے گا؟ کچھ بھی نہیں ہو، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ اگر خدا تک پہنچنا ہے، اگر یہی ہمارا منزل مقصود ہے، تو کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں ہاں، آپ منزل مقصود تک پہنچ تو سکتے ہیں، مگر اس وقت جب خداوند عالم آپ کو کسی ذریعے سے سرچشمہ ہدایت تک پہنچا دے۔ یہ بھی مسلم بات ہے۔ خود ہدایت خدا کیسے دیتا ہے؟ کیا راستے ہیں ہدایت کے؟ آئیے پھر قرآن سے پوچھتے ہیں ہدایت کے راستے کیا ہیں۔ تو خداوند عالم پھر قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ خداوند عالم نے رسولوں کو بھیجا۔ کون سے رسولوں کو بھیجا؟ وہ رسول جو مبشر ہے اور منذر ہے۔ یعنی کیا؟ خداوند عالم نے ایسے رسولوں کو بھیجا ہے جو اچھائی کی خوشخبری دیتے ہوں اور برائی سے روکتے ہوں، ڈراتے ہوں۔ کیوں بھیجا؟ خدا نے کیوں بھیجا؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول، کہ اس حجت کے آنے کے بعد انسانوں کی طرف سے روز آخرت خدا پر کوئی احتجاج نہ کر سکے کہ خدا تو نے ہماری ہدایت کا سامان نہیں کیا۔ تو خداوند عالم اس قرآن کی آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ خداوند عالم نے ہدایت کی ذمہ داری کسے دی ہے؟ انبیاء، رسولوں، جو مبشر و نذیر۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں۔
منزل آ گئی. ہدایت کی ذمہ داری کس کی؟ کیسے رسولوں کی. لیکن عزیزان گرامی ایک سوال پھر یہاں ہوتا ہے. آپ نے کہا مبشر رسول، منذر رسول، ہادی رسول، امام رسول، لیڈر رسول. لیکن عزیزان گرامی اگر اسے قرآن مجید میں آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے جس طریقے سے تمام القاب ہادی کو خداوند عالم نے دیے ہیں اسی طریقے سے تمام القاب قرآن کو بھی دیے ہیں. خود قرآن کے لیے کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ متقین کے لیے کیا ہے؟ ہدایت. اب کیا کیا جائے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے. 2 ہادی ہو گئے آپ کے پاس 2 ہادی ہو گئے. اب ہم یہاں سے تحلیل شروع کرتے ہیں. ہم طرف سے پوچھتے ہیں کہ بھائی 2 ہادی ہو گئے. ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھیں. یہ بڑا مسئلہ ہو گیا. 2 ہادی ہو گئے، قرآن بھی ہادی اور رسول بھی ہادی، وہ بھی مبشر و منذر، قرآن بھی مبشر و منذر. 2 ہادی ہو گئے. اب ہم طرف سے مد مقابل سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ یہ جو 2 ہادی قرآن میں ذکر ہوئے ہیں ان دونوں ہادیوں میں فرق کیا ہے؟ طرف کہتا ہے کہ یہ جو پہلا ہادی ہے جو رسولوں میں سے ہے وہ بے شکل انسان ہے، اور وہ جو دوسرا ہادی ہے وہ بے شکل کتاب ہے. یعنی ہادی دونوں ہیں، ایک ہدایت کی کتاب ہے اور ایک اسی کتاب سے قوانین کو، قاعدوں کو، مفاہیم کو، حقیقتوں کو نکال کر انسانوں تک پہنچاتا ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. ایک ہدایت کی کتاب ہے، ایک خود اس کتاب سے قوانین کو نکال کر لوگوں تک پہنچاتا ہے. یہ ایسا ہادی ہے. یہ متفق بات درست. اب ایک بات پوچھتے ہیں. ہدایت کی کتاب تو ہے، آمنا سلمنا صدقنا، وہ آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، ہدایت کی کتاب تو ہے. بہرحال ہم پوچھتے ہیں ہادی ہے کہ ہادی کا وجود ہے؟ کہتے ہیں نہیں، ہادی کا وجود تو نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں جس پر قرآن نازل ہوا تھا وہ آج سے 1400 سال پہلے نعوذ باللہ فوت کر گئے. 1400 سال پہلے فوت کر گئے. اچھا، تو یعنی ہدایت کی کتاب تو ہے، ہادی نہیں ہے. اب عزیزان گرامی یہاں پہ ذرا غور سے سوچئے. میں آپ کے پاس ایک 20 صفحوں کی کتاب لے کر آتا ہوں، ایک سادی سی کتاب جو کوئی بہت بڑے عالم دین کے نہیں، ایک سادہ لاؤ آدمی تھا جس نے کچھ تحریریں کی. 20 صفحوں کتنی دیر لگتی ہے 20 صفحوں کو پڑھنے کے لیے؟ اپنی اپنی استعداد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ آدھے گھنٹے میں پڑھ لیتے ہیں، کچھ 15 منٹ میں، کوئی 1 گھنٹے میں، کوئی 2 گھنٹے میں. میں کہتا ہوں آپ پورا دن اس 20 صفحے کی کتاب کو پڑھیے، پورا دن پڑھیے. اس شرط کے ساتھ پڑھیے کہ اس کتاب کے ایک ایک نقطے پر، ایک ایک رمز پر غور کرتے چلے جائیے. ٹھیک؟ میں نے آپ کو کتاب دی، آپ لے کر گئے، اس دن پڑھی، آپ دوسرے دن مجھ سے ملاقات کے لیے آئے. میں نے کہا آقا کتاب پڑھ لی؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ جی کتاب پڑھ لی. یہاں تک تو مسئلہ آسان تھا. اب میں دوسرا سوال پوچھتا ہوں. میں پوچھتا ہوں آقا آپ نے دن بھر یہ کتاب پڑھی ہے؟ صرف 20 پیج کا صفحہ تھا، آپ نے دن بھر اس کتاب کو پڑھی ہے. مجھے بتائیے کیا 101% آپ کو یقین ہے کہ جس مصنف نے اس کتاب کو لکھا تھا اس کے حقیقی معنی و مفہوم تک آپ پہنچ گئے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا کوئی. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے مصنف نے وہ جو 20 صفحے کا کتابچہ لکھا ہے کچھ باتیں ایسی ہو کہ اس کا منظور کچھ اور ہو اور آپ سمجھے کچھ اور ہو. اس دنیا کا کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ 100%، 101% مراد مصنف کو تک پہنچ گیا. نہیں کہہ سکتے. یعنی اگر آپ کے پاس کتاب ہو اور آپ پڑھیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ حقیقی معنی تک پہنچ سکیں. اب کیا کیا جائے؟ کہتے 2 راستے ہیں. میں اپنی منزل تک آ گیا. کہتے 2 راستے ہیں.
کیا راستہ ہے؟ کہتے یا اگر اس کتاب کے حقیقی معنی تک پہنچنا ہے تو وہ مصنف جس نے اس کتاب کو لکھا تھا اس سے پڑھیں، وہ مصنف جس نے اس کتاب کو لکھا تھا اس سے اس کتاب کو پڑھیں، یا اگر مصنف تک آپ کی رسائی نہیں ہے تو کیا کریں؟ آپ ایک ایسے شخص کے پاس جائیں کہ وہ شخص اس مصنف کا شاگرد ہو، اور شاگرد بھی ایسا ہو کہ اسی مصنف سے اس کتاب کے تمام مطالب کو اس نے سیکھا ہو۔ دو منزلیں ہیں، یا خود مصنف سے سیکھیں اس کتاب کی، یا اس شخص سے سیکھیں جو اس مصنف کا شاگرد تھا اور اس کتاب کو اسی مصنف سے اس نے پڑھا ہو۔ یہ دو مرتبے، اس کے علاوہ آپ دنیا کی کسی بھی کتاب کو نہیں سمجھ سکتے، کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ اگر میں آپ کے پاس لے کر آتا ہوں سیکنڈ کی یا تھرڈ کی یا فورتھ کی یا ففتھ کی ایک میتھمیٹکس کی کتاب، آپ پڑھ تو لیں گے لیکن بعض اوقات آپ رک جائیں گے، آپ کہیں گے نہیں یہاں پہ مجھے ابھی بھی پریشانی ہے، پھنس جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں آپ کے پاس ہادی نہیں ہے، ہادی کیا ہو؟ کہتے ہیں ہادی 1400 سال پہلے فوت کر گئے، آپ کے پاس ہادی نہیں ہے۔ اور کتاب کو اگر سمجھنا ہے تو کیا ضروری ہے؟ کہتے ہیں معلم کتاب کا ہونا ضروری ہے، یا خود مصنف آپ کو وہ کتاب سکھائے یا اس مصنف کا شاگرد آپ کو وہ کتاب سکھائے۔ یہاں سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے عزیزان گرامی کہ اس دنیا کی سب سے کم ارزش ترین کتاب کو سمجھنے کے لیے بھی اگر معلم موجود نہ ہو تو آپ زندگی بھر اس کتاب کو پڑھتے رہیے، حقیقی معنی متکلم تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو جب اتنی کم درجہ کتاب کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ ایک معلم کی ضرورت ہے تو وہ قرآن مجید جس نے انسان کی ہدایت کی ذمہ داری قیامت تک کے لیے لی ہے، اگر اس کا معلم نہ ہو تو آپ کی ہدایت کا کیا ہوگا؟ آپ کی ہدایت کا کیا ہوگا؟ ایک کم ارزش ترین کتاب جس کی کوئی ارزش نہ ہو، جس کی کوئی ویلیو نہ ہو، آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں 100% اس کتاب کو سمجھ چکا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ امکان اور احتمالات باقی ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ خطا پر ہو سکتا ہے آپ خطا پر۔ تو ہادی کا بہرحال ہونا ضروری ہے، لیکن وہ کہتے نہیں ہادی تو نہیں، اب کیا کیا جائے؟ کہتے پھر قرآن سے سوال کرتے ہیں۔ اگر یہ مسئلہ بھی یہاں پر پھنس گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہادی ہے اور آپ کہتے ہیں ہادی نہیں، پھر قرآن کی طرف آتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی اس میں خدا کیا کہتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کامیاب ہو گئے، پھر ہم نے ابراہیم کو امام بنایا، فلاں ساری چیزیں۔ اسی آیت جس صفحے پہ یہ آیت ہے، ایک دو صفحہ آپ آگے پیچھے کریں گے تو آپ کو ایک آیت اور ملے گی۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، ہم نے کلمہ طیبہ کو ابراہیم کی نسل میں باقی رکھا۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کہتے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، کہتے لا الہ الا اللہ کا مظہر کیا ہے؟ کہتے لا الہ الا اللہ کا استمرار، اس کا کنٹینویشن، اس کا دوام کیا ہے؟ تو تمام مفسرین نے، چاہے عامہ ہو چاہے خاصہ ہو، اہل تسنن نے اور اہل تشیع نے، جو بڑے ہیں فخر رازی، علامہ علوسی، اسی طریقے سے اہل تشیع میں عاد اللہ طباطبائی اور مختلف لوگوں نے اس چیز کو لکھا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا دوام، کنٹینویشن اور استمرار کیا ہے؟ کہتے ہیں ہدایت، ایک ہادی۔ تو خداوند عالم کیا کہنا چاہ رہا ہے اپنے بندوں سے؟ خداوند عالم اپنے بندوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، کہ ہم نے ابراہیم کی نسل میں کلمہ طیبہ امامت کو باقی رکھا ہے۔ کب تک؟ کہتے مطلق ہے، کوئی قید نہیں ہے، یعنی کب تک؟ کہتے جب تک یہ قرآن باقی رہے گا تب تک یہ آیت بھی باقی رہے گی۔ اگر اب یہ پتہ کرنا ہے کہ ہادی ہے یا نہیں ہے تو اس آیت کی طرف غور کرو۔ خدا کہتے ہم نے ابراہیم کی نسل میں امامت کو باقی رکھا ہے، اب جب تک نسل ابراہیم باقی رہے گی تب تک یہ امامت کا سلسلہ جاری ہے۔ دو باتیں عزیزان گرامی، دو باتیں، یا یہ کہہ دیں کہ ہادی نہیں ہے، یا یہ مان لیں کہ جب تک نسل ابراہیم باقی رہے گی تب تک کلمہ امامت باقی رہے گا، ہدایت کا سلسلہ جاری رہے گا۔
اور اگر کوئی شخص یہ آ کر کہہ دے کہ بھائی ٹھیک ہے نا ہادی نہیں ہے، کیا ہوتا، ہم نے عربی سیکھی، ہم نے نحو سیکھی، صرف سیکھی، بلاغت سیکھی، فلاں 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 تفسیریں، ساری چیزیں ہم نے سیکھ لی، ہم ترجمہ کرتے ہیں، سمجھ لیں گے۔ خیر اس کی ایک رد تو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، ایک بے ارزش ترین کتاب کا بھی معنی و مطالب آپ 100% نہیں سمجھتے، بہرحال قرآن کا مقام و منزلت عرش اعظم سے نازل ہوئی کتاب ہے، ٹھیک ہے ہم پڑھ لیں گے، یہ نقطہ بہرحال آپ نے بہت بار سنا، لیکن میں اس نقطے کی طرف نہیں جاؤں، مجھے کوئی اور بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کتاب کوئی بھی اپنے آپ سے ہدایت نہیں کر سکتی۔ اگر ایک کتاب، یہی تو ہمارا آج کا مسئلہ ہے کہ ہم نے طاقوں پر قرآن کو سجا دیا، کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، تو قرآن ہماری ہدایت کیوں نہیں کرتا؟ کہتے قرآن ہدایت ایسے نہیں کرتا، قرآن کو اٹھانا پڑتا ہے، کھولنا پڑتا ہے، کھادی کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے، تب جا کے قرآن ہدایت کرتا ہے۔ تو کوئی بھی اس دنیا کی کتاب ہو ہدایت نہیں کر سکتی خود کتاب ہونے کی حیثیت سے، صحیح؟ تو پھر کیا کیا جائے؟ کہتے آپ ہادی کی طرف پلٹیں، قرآن خود بخود ہدایت نہیں کر سکتا اور ہادی ہونا ضروری ہے۔ اب عزیزان گرامی ذرا ایک بات سوچئے، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور مخالف بھی جانتا ہے کہ اگر معلم نہ ہو تو کوئی کتاب ہدایت نہیں کر سکتی، یعنی ہدایت اپنی جگہ پر متوقف ہو گئی، رک گئی۔ اب ایک بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ ہمارا ہادی مر چکا ہے تو آپ لکھ کر لے لیں ان کی ہدایت مر چکی، کیونکہ عزیزان گرامی کتاب ہدایت نہیں کرتی ہے، ہادی کتاب سے معنی اور مفاہیم کو لے کر ہدایت کرتا ہے۔ اگر آپ کا ہادی مر گیا آپ کی ہدایت مر گئی۔ اور اس دنیا کی سب سے شرمناک بات یہ ہے کہ آپ کا ہادی مر گیا، کیوں؟ کیونکہ پورے کہتے ہیں 7 یا 8 بلین لوگ اس پوری دنیا میں رہتے ہیں، 7 یا 8 بلین لوگ، ان میں سے فقط مسلمان ایک ایسا طبقہ ہے جو سینہ ٹھوک کر یہ کہتا ہے کہ ہم مقتدین ہیں، ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ غیر پوچھتے ہیں اگر آپ ہدایت یافتہ ہیں، آپ نے اپنے اسلام کو بڑا مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کیا، بھائی آپ کا ہادی کون ہے؟ کہتے ہیں ہمارا ہادی مر گیا۔ اس سے شرمناک بات اور کیا ہو کہ جس اسلام کے آپ گیت گاتے ہو اور بتاتے ہو ہمارا اسلام یہ ہے، فلاں ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، آپ کہتے ہو اس کا ہادی مر گیا۔ عزیزان گرامی اگر اس کا ہادی مر گیا تو آپ کی ہدایت بھی مر گئی، سمیٹ لیجئے دسترخوان اور نکل جائیے۔ ہدایت ایسی ہے عزیزان گرامی۔ تو مسئلہ یہاں آگے پھنس جاتا ہے کہ ہدایت نہیں، ہادی نہیں تو ہدایت نہیں۔ اب عزیزان گرامی ایک مسئلہ ہے، کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے ایک بات، چونکہ مسئلہ امامت پر ہے، کل کی مجلس میں نے ایک بات آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ امامت کیا ہے، ہم کسے امام مانتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات اور میرے ذہن میں آ گئی ہے، وہ سنتے چلیں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقَبِهِ، ہم نے امامت کہاں رکھی؟ ابراہیم کی نسل میں۔ امامت کہاں رکھی؟ ابراہیم کی نسل میں۔ اگر تم کو امامت ڈھونڈنا ہے تو کہاں ڈھونڈو گے؟ ابراہیم کی نسل میں، درست ہے۔ اب عزیزان گرامی ایک چیز سوچئے، ایک بہت عجیب و غریب مسئلہ ہے، تمام اشتراک کے بعد یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جہاں پر ہم آ کے ایک دو شاخ ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ امامت اصول دین کا جز ہے۔ اگر امامت قبول کر لی تو آپ کی توحید قبول ہے، اگر امامت قبول کر لی تو آپ کی نبوت قبول ہے، اگر آپ نے امامت قبول کری تو آپ کی عدالت، نبوت، قیامت سب قبول ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد سب قبول۔ کس کا محور کیا ہے؟ کہتے ہیں امامت کا قبول ہونا۔ دوسری جگہ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مسئلہ امامت اصولی نہیں ہے، اصول دین کا جز نہیں ہے۔ میں آپ کو
ایک کتاب کا نام بتاتا ہوں، کہتے ہیں خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ الرحمٰن نے ایک کتاب لکھی تھی تجرید الاعتقاد، اہل تشیع کے عقائد کو بیان کیا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے عزیزان گرامی عالم اسلام کی کہ جس کی شرح شیعوں نے بھی کی ہے اور اہل تسنن نے بھی۔ علامہ کوشی جی اور مختلف ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس تجرید الاعتقاد کی شرح کی، اور سب سے بہترین شرح کس نے کی ہے؟ کہتے ہیں علامہ ہندی۔ صلوات پڑھیں محمد تو علامہ خواجہ نصیر الدین طوسی نے ایک کتاب لکھی تجرید الاعتقاد، جس کی شرح اہل تسنن نے بھی کی ہے اور اہل تشیع نے بھی کی۔ بہترین طریقے سے عزیزان گرامی اہل تسنن کے علماء نے اس تجرید الاعتقاد کی بہترین شرح کی۔ جب توحید کے مرحلے میں آتے تو بہترین شرح، نبوت کے مرحلے میں بہترین شرح، عدالت کے مرحلے میں بہترین شرح، لیکن جیسی مسئلہ امامت کا آتا ہے تو اتنے پائے کے علماء ایک خط لکھ کے چلے جاتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک خط لکھ کے چلے جاتے ہیں کہ مسئلہ امامت اصولی نہیں ہے۔ ہماری یہ توقع نہیں ہے آپ سے کہ آپ توحید کو اتنے زبردست انداز سے شرح کر رہے ہیں، نبوت کو اتنے زبردست انداز سے شرح کر رہے ہیں، اور نبوت کو اتنے زبردست انداز سے شرح کر رہے ہیں، لیکن امامت کا جب مسئلہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں مسئلہ امامت اصولی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں مسئلہ امامت اصولی نہیں، تسلیم کی۔ یعنی کیا ہے؟ یعنی مسئلہ امامت یہ ہے کہ مسلمان بیٹھیں گے، میٹنگ ہوگی، الیکشن ہوگا، اس کے بعد امام کو چن لیا جائے۔ ٹھیک ہے، فی الحال تھوڑی دیر کے لیے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مسلمان آج کے سب سے زیادہ دم بھرتے ہیں کہ ہم قرآن کے پیروکار ہیں، اور اہل تشیع کو یہ کہتے ہیں کہ ان کو تعجب ہوتا ہے کہ اہل تشیع قرآن کے پیروکار ہیں۔ اب ہم سوال پوچھتے ہیں، آپ قرآن کے پیروکار ہیں؟ خداوند عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقَبِهِ۔ اگر آپ کو ایک ایسا امام چننا ہے جو عوام ڈیسائیڈ کرے، ایک فقہی امام آپ کو چننا ہے، اصولی امام نہیں چننا ہے، تو خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند عالم کہہ رہا ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقَبِهِ۔ اگر ڈھونڈنا ہے امامت، اگر فقہی امام ہی ڈھونڈنا ہے آپ کو، تو ابراہیم کی نسل میں ڈھونڈو۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وہ لوگ جو جنگوں سے بھاگ گئے تھے انہیں اپنا امام چن لیا۔ کیا بات ہے! تو خدا تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ امام چنو تو لاقل نسل ابراہیم سے چنو۔ ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے اصول میں سے، آپ فقہی امام اگر آپ کو ڈھونڈنا ہے تو آپ نسل ابراہیم میں آئیے، یہاں یہ مسئلہ حل ہو۔ صلوات پڑھے محمد۔ یہ امامت محور ہے عزیزان گرامی، اگر امامت قبول تو سب قبول۔ یہ اتنے انتظامات، توحید کی معراج امامت ہے، نبوت کی معراج امامت ہے، عدالت کی معراج امامت ہے، اور قیامت کی معراج امامت ہے۔ امامت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں نے کل ایک نقطہ آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ امام کہتے کسے، ہم کسے امام مانتے ہیں۔ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت پیش کی تھی کہ ابو خالد قابلی امام سے سوال کرتے ہیں، مولا قرآن میں یہ جو آیت نازل ہوئی ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، کہ اے لوگوں ایمان لے آؤ خدا پر، رسول پر، اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا۔ یہاں پہ نور سے مراد کیا ہے؟ تو امام نے کیا کہا تھا؟ امام پنجم نے، امام نے کہا تھا یا ابا خالد النور اللہ الائمۃ من آل محمد الی یوم القیامہ، یہ نور جو قرآن میں ذکر ہوا ہے یہ آل محمد کے ائمہ ہیں قیامت تک۔ اس کے بعد امام نے کیا کہا؟ وَهُمْ وَاللَّهِ نُورُ اللَّهِ الَّذِي أُنزَلَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نور خدا ہے۔ یہاں سے ایک چیز پتہ چلتی ہے، ہمارا امام ایک سادہ شخص نہیں ہوتا، بلکہ ہم امام اسے مانتے ہیں جو مجسم ہو نور خدا کا، یہ ہمارا امام ہوتا ہے۔ ہم کسی کو بھی امام تسلیم نہیں کرتے۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، آج پھر ایک امام کی تعریف میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، امام رضا علیہ السلام۔
امامت کی بحث جو میں نے چھیڑی یہاں پر، جس میں خداوند عالم کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما، امام رضا سے پوچھا گیا مولا یہ انی جاعلک للناس اماما کی ذرا تشریح کریے، تفسیر کیجیے۔ سنیے گا عزیزان گرامی، بہت خوبصورت جملہ ہے، آپ نے سنا ہے، بارہا سنا ہے، آپ نے بارہا سنا ہے، لیکن امام رضا نے ایک الگ انداز سے بیان کیا۔ آپ نے سنا ہے کہ خداوند عالم اپنے بندگان کو مختلف منصبوں سے نوازتا ہے، کسی کو عالم بناتا ہے، کسی کو ولی بناتا ہے، کسی کو نبی بناتا ہے، کسی کو رسول بناتا ہے، کسی کو اولو العزم بناتا ہے، کسی کو امام بناتا ہے۔ یہ مختلف مراتب ہیں، اور ہم نے سنا ہے کہ مرتبہ امامت سب سے بالا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب جناب ابراہیم پر وحی نازل ہوئی کہ انی جاعلک للناس اماما، اس وقت وہ نبی تھے۔ نبوت کے بعد کسی منصب کا ملنا بتاتا ہے کہ وہ منصب بڑا، یہ ساری چیزیں آپ نے سنی۔ آئیے امام رضا سے پوچھتے ہیں، امام رضا کیا کہتے ہیں؟ بڑا خوبصورت جملہ۔ امام رضا کہتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا، ان اللہ اتخذہ نبیا قبل ان یتخذہ رسولا، ان اللہ اتخذہ رسولا قبل ان یتخذہ خلیلا، ان اللہ اتخذہ خلیلا قبل ان یجعلہ اماما۔ ترجمہ کروں، امام رضا کیا کہتے ہیں؟ امام رضا کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے ابراہیم کو پہلے عبد بنایا، عبد کے بعد نبی بنایا، نبی کے بعد رسول بنایا، رسول کے بعد خلیل بنایا، اس کے بعد خداوند اس کے بعد کیا کہتے ہیں امام؟ فلما جمع العشیاء قال انی جاعلک للناس اماما۔ جب یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی تو خدا نے کہا انی جاعلک للناس اماما، یعنی کیا؟ غور سے سنیے عزیزان گرامی، کیا کہہ رہے ہیں؟ امام رضا کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ابراہیم کو خداوند عالم نے عبودیت دی۔ جب عبودیت اپنے معراج تک پہنچ گئی تو خدا نے کہا اے ابراہیم ہم نے تمہیں نبوت دی۔ جب نبوت اپنے منزل کمال تک پہنچ گئی تو خدا نے کہا اے ابراہیم ہم نے تمہیں رسالت دی۔ جب رسالت عرش اعظم کی بلندیوں کو چھونے لگی تو خدا نے کہا اے ابراہیم آج سے تو میرا خلیل ہے، میں نے تجھے خلت دی۔ جب خلت دے دی اس کے بعد خداوند عالم نے کیا کہا؟ جب خلت اپنے عرش اعظم کو چھونے لگی تو خداوند عالم نے کہا اے ابراہیم اب ہم تمہیں امام بناتے ہیں۔ اسی بات کو پلٹ کر، الفاظوں کو پلٹ کر میں ایک بات کہہ دوں، امام رضا بتانا چاہ رہے ہیں کہ امامت وہ جامع جم ہے جس کے اندر کمال عبودیت، کمال نبوت، کمال رسالت، کمال خلت جب اپنے بہترین وجہ کمال اور اشدیت پر پہنچتی ہے تو عالم میں ایک امام کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ جب یہ ساری چیزیں اپنے بہترین وجہ کمال تر اور اکمل ہو جاتی ہے تب امام کا وجود ہوتا ہے، ایک امام وجود میں آتا ہے۔ ایک بات آپ کے مزاج کے اعتبار سے کہہ دوں، لوگوں کو فقط یہی ہضم نہیں ہوتا کہ ہم نے امیر المؤمنین کو رسول اللہ کے بعد تمام انبیاء پر افضل جانا۔ آپ کہتے ہیں کل ہی ہمارے پاس 11 اور ہیں، ایک نہیں ہے، ہمارے پاس 12 علی ہیں جو رسول اللہ کے علاوہ تمام انبیاء پر افضل ہیں، اور یہ اہل تشیع کا مستحکم اعتقاد ہے۔ تو آپ سے ایک علی نہیں سنبھالے جاتے، ہمارے پاس 11 اور ہیں۔ تو یہ امامت ہے۔ میں نے 4-5 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی، ہدایت، استمرار ہدایت، امامت، اور امام رضا نے بہترین قسم سے تعریف کی ہے۔ یہ روایت آپ کو اصول کافی میں ہے، توحید صدوق میں مل جائے گی، مجھے پیج نمبر یاد نہیں ہے۔ عزیزان گرامی یہ مسئلہ ہے، وقت زیادہ ہو چکا، وقت زیادہ ہو چکا۔ مجلس کا عنوان ہے شہادت امام حسن۔ امام حسن عسکری کون ہے؟ کہتے ہیں یہ امام ہے جن کی عمر فقط 28 سال، فقط 28 سال۔ اور وہ دور آپ نے دیکھا ہوگا امام علی کا، رسول اللہ کی شہادت کے بعد امام علی خاموش ہو گئے تھے۔ کیوں خاموش ہو گئے تھے؟ اس لیے کیونکہ امام علی کو کوئی سلام نہیں کرتا تھا۔ سلام کرنا تو چھوڑو، امام جب سلام کرتے تھے کوئی سلام کا جواب نہیں دیا۔ وہی صورتحال امام حسن عسکری علیہ السلام۔ لیکن فرق یہ تھا کہ امام حسن نے
امام عسکری نے خود اپنے شیعوں سے کہا تھا کہ جب مجھے دیکھو تو مجھ سے دور ہو جاؤ. یہ بہت عظیم درد ہے عزیزان کی. ائمہ بہت مظلوم رہے. میں آپ کو ایک بات واقعہ سناتا ہوں. ایک شیعہ تھا امام کا، امام صادق کے دور میں. وہ امام سے محبت کرتا تھا لیکن شراب خور تھا. جب وہ اس شراب والی گلی سے باہر آ رہا تھا، اس نے دیکھا امام صادق آ رہے ہیں. تو ایک مرتبہ اس نے شرم کے مارے کیا کیا، اپنے منہ کو پھیر لیا امام سے. ایک مرتبہ امام اس کے پیچھے آ کر کہتے ہیں دیکھ میں جانتا ہوں تو ہم سے محبت کرتا، میں یہ بھی جانتا ہوں تو بدکاری کرتا، لیکن ایک چیز بتاؤں، ہم فاطمہ کے بچے بہت مظلوم ہیں، ہم سے کبھی منہ نہ موڑ. اور یہاں پہ امام حسن عسکری کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھنا تو دور ہو جائے تاکہ تم اپنی بھی جان بچا سکو اور تشیع بھی سلامت رہے. یہ بہت عظیم مصیبت ہے. امام خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے دور. امام کئی سال خاموش رہے، کئی سال خاموش رہے. ایک عظیم مصیبت ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کا جب وقت شہادت قریب آیا تو کچھ دن پہلے ایک صحابی امام سے ملاقات کے لیے آتا ہے. تو امام کہتے ہیں آج جو تو مجھے چلتا پھرتا دیکھ رہا ہے، کچھ دن کے بعد جب تو دوبارہ آئے گا میں تجھے اس حالت میں نہیں دوں. کہ امام کیوں، آپ کو کیا ہو جائے گا؟ مجھے زہر دے دیا جائے گا اور میری شہادت ہو جائے گی. تو وہ صحابی بڑے حیرت سے دیکھتا ہے کہ مولا آپ کی عمر صرف 28 سال ہے. 28 سال کا کوئی جوان مرنا نہیں چاہتا، لیکن امام جانتے ہیں 28 سال میں مجھے زہر دیا جائے گا. جب وہ صحابی دوبارہ پلٹتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ امام اپنی واجب نمازوں کو بیٹھ کے پڑھ رہا ہے. امام سے پوچھا مولا آپ اس واجب نماز کو بیٹھ کر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ایک واقعہ اور سناؤ. زندان شام میں آپ نے دیکھا تھا جناب زینب نماز شب بیٹھ کر پڑھا کرتی تھی. جناب زینب کی عمر کتنی تھی؟ 56 سال. ایک مرتبہ جناب سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں آپ بیٹھ، میں نے پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہو. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد پیاس کیا غلبہ اتنا ہے کہ اب میرے پیروں میں طاقت نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں. ارے ذرا تصور کرو آپ کا 11واں امام 28 سال کا زندہ، زہر کا وہ اثر تھا. اپنے صحابی سے کہتے ہیں اے فلان زہر کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ میرے شریر کے جتنے اعضاء ہیں سب اندر ہی اندر گھل رہے ہیں. آپ نے دیکھا تھا امام حسن کے جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے تھے. امام حسن عسکری کے جگر کے ٹکڑے باہر نہیں آئے بلکہ اندر ہی اندر سب حصے گھلنے لگے تھے. ایک مرتبہ امام کو غشی آئی. امام زمانہ سرداب سے باہر آئے. سنیے، امام زمانہ سرداب سے باہر آئے. ایک پیالہ لیا، اپنے بابا کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا اور اپنے بابا کو پانی پلایا. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا یا امام زمانہ آپ 5 سال کے ہیں. ایک آپ کی پھوپھی ہے جو 4 سال کی ہے. آپ نے اپنے بابا کو دیکھا، زانوں پہ بٹھایا، پانی پلایا. یا امام آپ کے سر کے بالوں کو کسی نے تو نہیں کھینچا، آپ کے چہرے پر کسی نے تماچے تو نہیں مارے، لیکن اگر آپ کی پھوپھی کو دیکھیں کربلا میں جب بابا پر روتی ہے تو لوگ تماچے مارتے ہیں، بالوں کو نوچتے ہیں، کانوں سے بالیوں کو چھینتے ہیں. اجر کو ملا اللہ عزت نے مظلوم کربلا. امام زمانہ نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ کر اپنے بابا کے بوسے لی. اپنے بابا کے بوسے لینے کے بعد امام نے بہت پیار کیا. میں کہوں گا یا امام زمانہ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ وقت آخر اس کے باپ کا سر اس کے بیٹے کے آغوش میں ہو. لیکن ہائے مظلوم حسین کا بیٹا قریب میں نہیں ہے، گرم ریت ہے. حسین کی ماں اپنے دامن کو پھیلائے بیٹھی ہے. ایک مرتبہ آواز دیتی ہے اے شمر میرے حسین کو قتل نہ کر. اجرکم اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا. بس یہ آخری جملے مصائب کے اور آپ کی زحمتوں کو تمام. آج
وہ شب ہے کہ روایت میں ملتا ہے اہل بیت کا قافلہ واپس مدینے پلٹا. میں پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا, مجھے بس ایک چیز پڑھنی ہے. جناب زینب روضہ رسول پر آتی, اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتی ہے, روضہ رسول کی دیواروں پر رکھتی ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ کو آواز دیتی, یا جدہ انی نہایت الیک بحق الحسین. اے نانا, میں آپ کے سامنے حسین کا غم بیان کرنے آئی ہوں. اے نانا, میں نے 70 قدم کی دوری سے دیکھا ہے کہ حسین کے سینے پر شمر چڑھا ہوا تھا, بالوں میں ہاتھ ڈالے اور گردن کو ذبح کیا. اے نانا, اگر یہاں لوگ نہ ہوتے اور اندھیرا ہوتا تو میں اپنے آستین کو پلٹاتی اور آپ کو وہ زخم دکھاتی جو آپ کی امت نے میرے بازوؤں کو دیے ہیں. میں اپنی پیٹھ دکھاتی جو آپ کی امت کے اجر رسالت کی نمائش. لعنة الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره.